ایران اور اسرائیل کے تنازع میں آبنۂ ہرمز جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی، تو وہ سٹیج آ گئی ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہوئی لیکن بہرحال اہم ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ، چین، یورپ اور ایک دو اور ممالک سے کہا تھا کہ آپ آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہماری مدد کریں، جس کے جواب میں برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم اس جنگ کے فریق نہیں ہیں، لہٰذا ہم کسی بھی جنگی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد ہی ایک ہی سانس میں کیئر سٹارمر نے یہ بھی کہا کہ آبنۂ ہرمز کھلوانی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے گلف میں۔ اس کے بعد چائنا نے بھی کچھ ملتی جلتی بات کی، حالانکہ چائنا کو تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے، ان کے تو جہاز وہاں سے اس جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس میں سے گزر رہے ہیں، اجازت دی گئی ہے انہیں۔ پاکستانی جہاز بھی کل تیل لے کر آیا ہے، بھارت کے 3 جہاز بھی وہاں سے گزرے، مطلب صرف امریکنز اور اسرائیلی پلین جو شپس ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ امریکہ نے کل بھی ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ امریکہ کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ آبنۂ ہرمز استعمال ہی نہیں کرتا۔ کل یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی، انہوں نے کہا ہم 1% تیل نہیں ادھر سے ہمارا آتا، نہ ہی اسرائیل کو اس کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آج فرانس کو اور یورپ کے دیگر ممالک کو، جرمنی سمیت، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی نیٹو کے نام پہ ہم نے پتہ نہیں کتنے طویل عرصے 40 برس حفاظت کی ہے، اربوں ڈالر آپ پہ انویسٹ کیے ہیں، آج بھی آپ کی حفاظت کا معاملہ ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نیا ہرمز کھلوانے کے لیے ہماری ہیلپ کریں، آپ صاحب انکار کر رہے ہیں، آپ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اس کو پاکستان میں بالخصوص اور ایران میں، پاکستان اور ایران ان 2 ملکوں میں، چونکہ یہاں دونوں ملکوں میں جذبات غالب ہیں لوگوں کے اوپر اور ریشنلٹی نام کی کوئی چیز ہے نہیں، تو یہاں ان 2 ممالک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی اور یورپ کے ممالک نے انکار کر دیا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، وہ اکیلا ہو گیا، جبکہ در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک انتہائی عیار، شاطر اور مکار آدمی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے 2 دن پہلے اس نے یہ کہا تھا، بلکہ 1 دن پہلے کہا تھا کہ تمام باتیں سیٹل ہو چکی ہیں، جو ہمارے ان سے مذاکرات ہوئے ہیں وہ سکسیسفل ہیں، اور ایران جو ہے وہ ہماری شرائط مان چکا ہے اور ہم بھی ایران کی شرائط مان چکے ہیں، اور یورینیم جو ہے وہ ہم ایران کا کسی نہ کسی طریقے سے ڈمپ کر دیں گے۔ اس بات کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس نے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ جو تازہ ترین ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے، اور یورپ اس میں آن بورڈ ہے۔ یہ تمام ممالک جو منع کر رہے ہیں، کہ سٹارمر کا بیان جو ہے وہ ثبوت ہے اس بات کا، یہ تمام ممالک جو اس وقت منع کر رہے ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز میں امریکہ کے حصے دار نہیں بنیں گے، وہ در حقیقت امریکہ کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ امریکہ اگلے چند گھنٹوں میں 24، 48، 72 گھنٹے یا 2، 4، 6، 8، 10 دن میں آبنۂ ہرمز ٹیک اوور کر لے گا۔ وہاں پہ سے ایران کی جو ہے ایکسیس اور ایران کی جو قبضہ ہے مکمل ختم کروا دیا جائے گا، چونکہ اس کی ایک حصہ اس کا ایران کے پاس ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ عمان کے پاس ہے۔ عمان کو وہاں تھوڑا سا امپاور کیا جائے گا، امریکہ اس روٹ کو اپنے ویسلز کھڑے کر کے، اپنے جہاز کھڑے کر کے ٹوٹلی کیپچر کر لے گا، اور یہ یورپ کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس ویکس لگائے گا، علامتی ٹیکس ہو یا جیسے بھی ہو، اور جہاز گزرنے کے پیسے لے گا۔ یہ کام کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اس کا پلان ہے، اور اس پلان کے اندر یورپ جو ہے وہ اس کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ رہ گیا پاکستان اور ایران، یہاں پہ ہم جذباتی نعرے مارتے رہ جائیں گے، مار رہے ہیں، آئندہ بھی مارتے رہیں گے، تا وقت کہ جنگ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائے۔ خاک کے اوپر امریکہ کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے۔ پاسداران انقلاب کے لوگ اور دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، بیان بہت اچھے جاری کرتے ہیں، لڑتے پتہ نہیں کس وقت ہیں وہ لوگ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے جی اگر خار کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کی تیل کی تنصیبات پہ حملہ کر دیں گے۔ کوئی ملک آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہا، خار کے اوپر بھی نہ کوئی سعودی گلف کنٹری حملہ کرے گا، نہ ہی کوئی یورپین ملک حملہ کرے گا، امریکہ ہی کرے گا۔ اس سے آپ کی پہلے فوجی انسٹالیشنز ختم کی ہیں، اس کے بعد آپ کی تنصیبات پہ تیل کی قبضہ کر لے گا، جو وینزویلا میں اس نے کیا تھا، اور یہ سب کچھ اگلے چند دن میں ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ از پلینگ، ناٹ پلینگ فرام دا گیلری، ہی از پلینگ اکارڈنگ ٹو دا پلان، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ چل رہا ہے۔ یورپ اس کے ساتھ آن بورڈ ہے، اور یہ جو خطہ ہے اس کے اندر ان کی جو اختیار اور پاور ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہے۔ بنیادی مقصد جو ہے وہ چین اور روس کو کرٹیل کرنا ہے، اور اس کو کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ چین کو اس بات کا اچھے طریقے سے پتہ ہے، روس بھی سمندروں کی لڑائی میں کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، وہ 80 کی دہائی میں ایک ہار چکا ہے ایک جنگ سمندروں کی یا وارم واٹرز تک جو رسائی ہے حاصل کرنے کے چکر میں۔ چین کا یہ پرابلم ہے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس سمندر کے اس ریجن کو، یہ جو عریبین سی ہے یا جو بحیرہ ہند کا یہ جو ایریا ہے تھوڑا سا،
اگر اس کو آپ مکمل طور پہ کیپچر بھی کر لیتے ہیں تو صرف چین اور روس کے اوپر نظر رکھ سکیں گے آپ. چین کی تجارت آپ نہیں روک سکیں گے، اس سے ساری دنیا میں اپنے روٹس اسی لیے پھیلائے ہیں. وہ بور جو ہے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ وہ اسی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اور امریکہ اس کی اکنامک ہیجمنی نہیں روک سکے گا. مگر امریکہ کا طریقہ کار یہ ہے ہی نہیں، وہ معاشی طور پہ اس کو ترقی کرنے دے گا. اس کا تو طریقہ ہی لوٹ مار ہے. وہ چین جتنی مرضی ترقی کرے لیکن اس کی فائر پاور جو ہے اور اس کی جو جنگی استعداد ہے اس کے اوپر وہ مستقل نظر رکھے گا، اور جب اسے ضرورت پڑے گی وہ اسے ختم کر دے گا. یہ ان کا پلان ہے. اب دیکھنا یہ ہے چین اس میں کتنی ریزسٹنس کرتا ہے. چین کی ہسٹوریکلی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس کبھی جنگوں میں رہی نہیں ہے، ہمیشہ مار ہی پڑی ہے. رشینز ایک ایسی فورس ہیں جو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس جنگ نے امریکہ کو اور یورپ کو اگر ابھی تک مضبوط نہیں کیا تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب جب چند دن گزریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی مائٹ کے ساتھ اس خطے میں، بالخصوص اس خطے کے سمندروں میں آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور اس خطے کو کس شدت کے ساتھ نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کی مانیٹرنگ کا لیول مزید بڑھنے جا رہا ہے.